بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دنیا کے ایک ایسے شخص کے بارے میں جس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ جی ہاں، ایسا شخص جو نہ فرعون تھا، نہ نمرود، نہ کوئی بادشاہ، بلکہ ایک عام انسان جس نے لاکھوں لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا، خدائی کا دعویٰ کیا، لاکھوں لوگوں کو گمراہ کیا۔ وہ شخص کون تھا؟ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بڑے بڑے فاسق اور شرپسند گزرے ہیں، ان میں سے بہت سے لوگوں نے خدائی کے جھوٹے دعوے کیے ہیں، لیکن ماضی میں ایک ایسا سرکش شخص گزرا جس نے نہ صرف خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا بلکہ اپنے آپ کو خدا منوانے کے لیے لوگوں کے کہنے کے مطابق آسمان میں دوسرا چاند بلند کر کے دکھایا۔ حکیم ابن مکنہ یہی وہ شخص ہے جس نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ تاریخ ابن الخلدون میں اس حکیم کا ذکر موجود ہے۔ اس کا دور خلافت عباسیہ کے دور میں تھا، جو کہ تقریباً 150 صدی ہجری تا 163 صدی ہجری کے دوران اس خطرناک شخص نے خلافت عباسیہ کو بے حد پریشان کیے رکھا۔ اگر ہم اس کی ذاتی زندگی پر کچھ بات کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا اصل نام ہاشم تھا، لیکن اس کے نام کی اصلیت میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک اس کا نام ہشام تھا، لیکن اس کا نام جو بھی ہو، تاریخ میں اس شخص نے ابن مکنہ کے نام سے شہرت پائی۔ مکنہ کے لفظی معنی ہے نقاب پوش۔ در حقیقت یہ شخص ہر وقت اپنے چہرے کو نقاب میں چھپائے رکھتا، جس کے باعث اس کو المکنہ کے نام سے جانا جانے لگا۔ مکنہ ایک عام سے گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس کی جائے پیدائش کا تعلق افغانستان کے شہر بلخ سے بتایا جاتا ہے، جبکہ بعض معلومات کے مطابق اس کا تعلق ایران کے شہر سوگدان سے تھا۔ زیادہ تر ایران کے بارے میں اتفاق کرتے ہیں۔ اس کا باپ ایک دھوبی تھا۔ جب مکنہ پیدا ہوا تو یہ اپنے دیگر خاندان والوں کی نسبت انتہائی بدصورت تھا، بلکہ خاندان تو ایک طرف، ان کے پورے علاقے میں اس جیسا بدصورت بچہ نہ تھا۔ جو بھی اسے دیکھتا حیران رہ جاتا کہ کسی کا اس قدر بدصورت بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کی بدصورتی کا ہی سبب تھا کہ اس کے اپنے خاندان والے اس سے نفرت کرتے تھے اور اس سے چڑھتے تھے۔ یہ علاقہ جہاں مکنہ کا بچپن گزرا تھا ایک نہایت پرفضا اور حسین گاؤں تھا، اور اسی طرح یہاں کے دیگر لوگ بھی خوبصورت تھے، لیکن جب وہ کھیلنے کے لیے دوسرے بچوں کے ساتھ جاتا تو وہ اس سے دور بھاگتے۔ مکنہ بدصورتی کی تمام حدوں سے پار تھا۔ یوں اس نے زندگی کا بیشتر حصہ تنہائی میں گزارا۔ اس کے ارد گرد موجود لوگ اس کے قریب نہ آتے، اس لیے اس نے اپنی سوچوں میں ہی اپنی دنیا بسا رکھی تھی۔ اس نے بچپن ہی سے ایسا سوچنا شروع کر دیا تھا کہ اس دنیا میں کسی خاص مقصد کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ اس نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اسے لوگوں پر حکومت کرنی ہے۔ اس کے ماتحت بڑے بڑے لشکر ہونے چاہیے، رہنے کے لیے بڑا سا محل اور نوکر چاکر ہوں، جو کہ اس وقت اس کے لیے ناممکن تھا، کیونکہ اس کی پیدائش ایک عام سے گھرانے میں ہوئی تھی، اور یہ سوچتا تھا کہ اسی وجہ سے وہ سب سے مختلف ہے۔ ابن مکنہ جوں بلوغت کی عمر کو پہنچ رہا تھا، اسے اپنے بارے میں لوگوں کے نفرت انگیز رویے محسوس ہوتے جا رہے تھے، اور بالآخر اس نے اپنے بدصورت چہرے کو نقاب سے چھپانا شروع کر دیا، اور اس کا یہی امر اس کے لقب ابن مکنہ کا سبب بنا۔ محلات میں رہنے کے تعاقب میں جب وہ عقل و شعور کی منازل کو پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کا خاندانی پیشہ معاشرے میں اس مقام تک اس کو نہیں پہنچا سکتا، لیکن لاشعوری طور پر وہ اس بات پر قائل ہو چکا تھا کہ اس کا دنیا میں آنے کا مقصد دنیا پر حکمرانی کرنا ہے، لیکن ایسا کرنے کی اس میں قوت نہ تھی، نہ ہی جسمانی طور پر وہ اتنا جری اور طاقتور تھا کہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر وہ ایک وسیع لشکر اکٹھا کر پاتا اور کسی دوسرے ملک کو فتح کر لیتا، لیکن حکمرانی کا خواب اس کے سر پر سوار تھا، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس نے کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنے کا سوچا۔ اس نے بہت سوچ بچار کی۔ جتنا وہ بدصورت تھا
اللہ پاک نے اتنے ہی بہترین دماغ سے اس کو نوازا تھا۔ اپنی عقل و فہم کے ذریعے وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ کیوں نہ حیران کن علوم پر دسترس حاصل کی جائے تاکہ دنیا کو متاثر کیا جا سکے، اور اس طرح اس نے اپنے خواب کو پورا کرنے کی ابتدا کی۔ آغاز میں اس نے اپنے علاقے میں موجود اساتذہ سے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد اس نے اعلیٰ درجے کے اساتذہ سے کیمیا اور طبیعیات کے علوم حاصل کیے۔ وہ ایک ماہر کیمیا دان اور طبیب ثابت ہوا۔ شروع میں اس نے طبیعیات پر بہت محنت کی اور اس سے متعلق علم حاصل کیا۔ وہ طبیعیات میں ماہر تو تھا ہی، لیکن اس سلسلے میں اسے زیادہ شہرت حاصل نہ ہوئی اور دنیا کو اپنے قریب کرنے کا پختہ عزم ابھی بھی تکمیل کی خواہش میں ادھورا رہا۔ پھر اس نے کیمیا کو اپنی کامیابی کا زینہ بنایا۔ اس نے کیمیا میں بھی بے حد مہارت حاصل کی۔ اس نے کیمیا میں بہت تجربات کیے۔ سب سے زیادہ اس نے پارا یعنی درجہ حرارت پر تجربات کیے۔ وہ ایک کامیاب کیمیا دان ثابت ہوا۔ اس کے اہل خانہ چونکہ سائنس سے ناواقف تھے، لہٰذا ایک طرف تو مکنہ ماہر کیمیا دان بن رہا تھا، تو دوسری طرف اس کے اہل خانہ اس کی ان پراسرار حرکات و سکنات سے تنگ تھے۔ وہ اس کو علوم حاصل کرنے سے تو نہ روکتے، لیکن ان کے نزدیک اس کے ان علوم کے حصول کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ جیسے جیسے مکنہ کے تجربات بڑھتے جا رہے تھے، ان کے لیے وافر مقدار میں دولت کی ضرورت تھی۔ اس کے والد اسے رقم کے حصول میں پریشان تو نہ کرتے، البتہ وہ چاہتے تھے کہ اب ہاشم ایک ایسا پیشہ اختیار کر لے جس سے ان کی آمدنی میں اضافہ ہو۔ اگر وہ کچھ نہیں کر سکتا تو کم از کم وہ اپنا خاندانی پیشہ اختیار کر لے۔ لیکن اسی دوران ابن مکنہ نے کیمیا اور طبیعیات میں خاصی مہارت حاصل کر لی۔ وہ ہر وقت نت نئے تجربات میں مگن رہتا۔ انہی تجربات کا نتیجہ تھا کہ بعض کے نزدیک کہا جاتا ہے اس نے ایک بھیانک تجربہ کیا تھا جس کے نتیجے میں بڑا دھماکہ ہوا اور اس میں اس کا چہرہ بری طرح جھلس گیا اور اتنا بدصورت ہو گیا کہ اس کے بعد اس نے نقاب سے اپنا چہرہ مستقل طور پر چھپانا شروع کر دیا۔ وہ اپنی زندگی میں مگن تھا کہ اچانک اسے ایک لا علاج مرض میں مبتلا ہو گیا۔ اسے چیچک کا مرض لاحق ہو گیا۔ اس دور میں اس مرض کا کوئی علاج نہ تھا۔ جو بھی اس میں مبتلا ہوتا وہ بالآخر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ ابن مکنہ بھی شدید بیمار ہو گیا۔ قریب تھا کہ وہ مر جائے، لیکن تقدیر میں اس کا بدترین فتنہ برپا کرنا باقی تھا، اور اس کی اچھی قسمت کہ وہ صحت یاب ہو گیا۔ اپنے علوم پر مہارت حاصل کرنے کے بعد اس نے سرکشی شروع کر دی۔ اس نے دھیرے دھیرے لوگوں میں یہ بات پھیلانا شروع کر دی کہ وہ دنیا پر حکومت کرنے کے لیے آیا ہے۔ اسی سلسلے میں علماء کے ایک وفد نے اس سے ملاقات کی، اور اس ملاقات کے جواب میں انہوں نے مکانہ کے خیالات اور ایک ناقابل کنٹرول فتنہ کا آغاز پایا۔ انہوں نے واپس جانے پر خلیفہ وقت کو اس کے ناپاک عزائم سے آگاہ کیا، کیونکہ وہ اس سے پہلے ہی خلیفہ اور دیگر امراء کو اپنے کامیاب تجربات کے بل بوتے پر اس بات کا قائل کر چکا تھا کہ وہ ایک غیر معمولی انسان ہے اور اس میں خدا کا عکس چھلکتا ہے۔ لہٰذا جب وفد نے ابن مکنہ کی شکایت خلیفہ سے کی تو اس نے واقعی اس بات پر کوئی توجہ نہ کی اور اس معاملے کو ایک طرف اٹھا رکھا اور کوئی بھی حکم جاری نہ کیا۔ اس وقت خلیفہ کے سامنے بنو امیہ کی بغاوت ایک بڑا مسئلہ تھی، جس کے لیے اس نے مختلف علاقوں میں فوجیں روانہ کر رکھی تھیں۔ خلیفہ کے نزدیک ابن مکنہ کا مسئلہ صرف ایک مذہبی مسئلہ تھا جسے وہ جب چاہتا کچل دے گا۔ خلیفہ کسی حد تک اس بات کا قائل بھی تھا، لیکن اس کے سرکش ہونے پر وہ اسے کچلنے کی بھی نیت رکھتا تھا۔ ابن مکنہ بھی اب ہوشیار ہو چکا تھا۔ اس نے لوگوں کو اس بات پر قائل کرنا شروع کر دیا کہ وہی نعوذ باللہ خدا ہے۔ اس کے بعد اس نے مسلح افراد کا ایک لشکر جمع کرنا شروع کر دیا۔ اس کے ایسا کرنے پر لوگوں کو تشویش ہوئی تو اس نے لوگوں سے کہا، ایسا نہیں جو تم کہتے ہو، میں جب چاہوں اس خلیفہ اور اس کی سلطنت کو تباہ کر سکتا ہوں، لیکن میں اپنی طاقتیں استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے سوچا ہے کہ دنیاوی لڑائی کو دنیاوی طریقے سے لڑا جائے۔ اس نے ان سے یہ بھی کہا کہ یہ لڑائی میری طرف سے تمہارے لیے آزمائش ہوگی، تاکہ میں یہ دیکھ سکوں کہ تم میں سے کتنے لوگ میرے ساتھ ہیں اور کتنے نہیں۔ ابن مکنہ لشکر جمع کرنے میں لگ گیا۔
3 ماہ کا عرصہ گزرا۔ نکشب کے لوگ اس کے بارے میں مایوس ہو گئے اور کہنے لگے، اگر یہ ہمارے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے تو یہ اب تک ہمارے لیے آسمان پر ایک نیا چاند ابھار چکا ہوتا۔ ابن مکنہ اب ایک مضبوط قلعے میں رہتا تھا۔ کہا جاتا ہے ابن مکنہ کو ابو المسلم عبد الرحمن مسلم بن خراسانی، جو کہ عباسیہ سلطنت کے کمانڈر تھے، انہوں نے ایران کے ایک صوبے کا کمانڈر مقرر کیا تھا۔ اس لیے مکنہ کے لیے لشکر جمع کرنا آسان ہو گیا تھا۔ نکشب کے لوگوں کا شکوہ سننے کے بعد مکنہ پہاڑوں کی جانب چلا گیا اور 3 مہینے تک وہاں پر کیمیائی تجربات کیے۔ کچھ کا کہنا ہے اس نے وہاں پر کالا جادو سیکھا۔ 3 مہینے کی مسلسل کوشش کے بعد وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور قلعے کے لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پر سفید رنگ کا ایک گولا بلند ہوا اور اس نے پورے آسمان کو روشن کر دیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد نیچے اتر گیا۔ یہ عمل مسلسل کئی راتوں تک جاری رہا۔ مکنہ مسلسل تجربات کر رہا تھا۔ پھر ایک رات لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پر 2 چاند چمک رہے تھے۔ ایک چاند کافی دور تھا جبکہ دوسرا نکشب کے علاقے کے عین اوپر چمک رہا تھا۔ اسے نکشب کا پورا علاقہ روشن ہو گیا۔ یہی وہ چاند تھا جسے مکنہ نے اپنے تجربات یا جادو سے اپنے خدائی کے جھوٹے دعوے کو قائم کرنے کے لیے بنایا تھا۔ اس چاند کی روشنی 3 میل دور تک آسمان کو روشن کر دیتی اور طلوع آفتاب کے قریب یہ چاند خود بخود نکشب کے ایک کنویں میں اتر جاتا۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے یہ مناظر دیکھے۔ انہیں ان کا چاند مل گیا۔ وہ لوگ بے ساختہ ڈھول بجاتے چیختے چلاتے ابن مکنہ کے پاس دوڑے چلے آئے اور اس کے سامنے جھک گئے اور بالآخر وہ اپنے علاقے کا خدا بن گیا معاذ اللہ۔ اس کے بعد تو ابن مکنہ کی طاقت مزید بڑھ گئی۔ دور دور تک اس کی شہرت پھیل گئی۔ راہ چلتے قافلے رک رک کر اس کے بنائے چاند کو دیکھتے اور ان کے دل میں ابن مکنہ سے ملنے کا تجسس پیدا ہوتا۔ جو لوگ اس پر ایمان لائے اس نے ان لوگوں کی مدد سے ایک عظیم لشکر قائم کیا۔ اب اس کے پاس کوئی عظیم سلطنت تو تھی نہیں اور اس کے لشکر کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اور انہیں دیگر سامان فراہم کرنے کے لیے ایک بڑی رقم درکار تھی۔ اس کے علاقے کے لوگ اسے نذرانہ تو دیتے لیکن ان سے اس کا کام پورا نہ ہوتا، لہٰذا اس نے اپنے لشکر کے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ رات کے آتے جاتے قافلوں کو لوٹیں، ان قافلوں میں جو مرد اور بچے ہوں انہیں قتل کر دیں اور ان کا سامان لوٹ لیں اور عورتوں کو میرے پاس دے آنا۔ میں ان کو تم لوگوں میں تقسیم کر دیا کروں گا تاکہ ان سے حاصل ہونے والی اولاد تمہاری طاقت میں اضافے کا سبب بنے، اور اس بات کا خیال رکھنا کہ کوئی یہ جان نہ پائے کہ یہ سب کس علاقے میں ہو رہا ہے۔ بس جب کہیں گناہ اور ثواب کا فرق ختم ہو جائے تو بدلاؤ آنے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ ان لوگوں میں محرم نامحرم کا فرق مٹ گیا۔ مکنہ کے لشکر نے فساد برپا کر دیا، حتیٰ کہ خواتین اپنے گھر کی 4 دیواری تک محفوظ نہ رہیں۔ خلیفہ تک مکنہ کی ان حرکات و سکنات کے قصے پہنچنے لگے، لیکن وہ بالکل فکر مند نہ رہا۔ اس کے نزدیک اس کی حکومت کو مکنہ سے کوئی خطرہ نہ تھا۔ اسی میں کافی عرصہ بیت گیا۔ ابن مکنہ نے اپنے قلعے کے نزدیک مزید 2 قلعے تعمیر کروائے۔ ایک کا نام وسیق اور دوسرے کا نام سیام رکھا۔ قلعہ سیام خوبصورت پہاڑوں کے درمیان بنایا گیا تھا۔ اس تک کسی معمولی فوج کی دسترس ناممکن تھی۔ اس قلعے کی تعمیر میں خاص کیمیائی نسخے اپنائے گئے تھے۔ اس کی دیواریں ایسی دھاتوں سے تعمیر کی گئی تھیں جن پر کسی بھی قسم کا حملہ کوئی اثر نہ کرتا۔ اس کی تعمیر کے بعد اس قلعے کو 2 حصوں میں بانٹ کر اسے تیار کیا گیا۔ اس کے ایک حصے میں جنت جبکہ دوسرے حصے میں دوزخ قائم کی گئی۔ جنت والے حصے میں باغات، نہریں اور حوریں تھیں، جبکہ دوزخ والے حصے میں ایک بڑا سا کنواں بنایا گیا جس میں بہت بڑی آگ دھکا دی گئی۔ یہاں پر وہ اپنی نافرمانی کرنے والوں کو سخت سزائیں دیا کرتا۔ ابن مکنہ مکمل طور پر پراسرار شخصیت بن چکا تھا۔ اس دوران میں اس کا لوٹ مار کا بازار سرد پڑ گیا۔ اب یہاں سے رات کو کوئی قافلہ نہ گزرتا، لوگ چکنے ہو گئے تھے۔ اب اس کے لشکر کے ہاتھ کچھ نہ لگتا، لہٰذا انہوں نے اس بات کی خبر اپنے آقا کو دی، جسے سن کر مکنہ فکر مند ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اب کیا کیا جائے۔
کافی دن سوچ بچار کے بعد اس نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ سرحد کے نزدیک مساجد قائم کی جائیں اور رات کو قیام کرنے کے لیے سرائے بنائے جائیں تاکہ مسافران ان سے مستفید ہو سکیں۔ اس کے ان احکامات کو سن کر اس کے سپاہی دنگ رہ گئے اور کہنے لگے، آقا، ہمارے مذہب مساجد کا کیا کام؟ آپ نے تو ہمیں نماز سے فارغ کر دیا تھا۔ مکنہ کہنے لگا، میں نے تو تمہیں چھوٹ دی تھی کیونکہ تم لوگ میرے خاص ہو، باقی لوگ تو مساجد میں آئیں گے۔ چنانچہ اب اس کے حکم کے مطابق مساجد تعمیر کروائی گئیں اور ان کے قریب ہی سراہیں۔ جو بھی یہاں نماز کے لیے رکتے انہیں مجبور کیا جاتا کہ وہ رات یہیں پر قیام کر لیں۔ رات میں سفر خطرناک ہو سکتا ہے۔ اب مسافر ایسا ہی کرتے۔ رات گئے جب وہ سو جاتے تو مسافروں کو سرائے میں جا کر قتل کر دیا جاتا اور انہیں لوٹ لیا جاتا۔ ابن مکنہ نے اسلام اور زرتشی مذاہب کے باہمی ملاپ سے اپنا خود ساختہ مذہب قائم کر رکھا تھا۔ زرتشی فارس کا مذہب تھا جو کہ 6ویں صدی میں ایران میں رائج تھا۔ ابن مکنہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر اعلانیہ یا شرکیہ کلمات ادا کرنے لگا کہ وہ نعوذ باللہ خدا ہے۔ اس لیے اب اس نے دیگر سلطنتوں کے بادشاہوں کو خطوط کے ذریعے اپنے اوپر ایمان لانے کا کہنا شروع کر دیا۔ ان خطوط کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ وہ کہنے لگا، میں خدا ہوں یا خدا میری ذات میں سما چکا ہے، اس لیے میں خدائی کا دعویٰ کرتا ہوں۔ اب اس دنیا میں کوئی دوسرا پیغمبر نہیں بھیجا جائے گا، بس میں نے یہ بہتر سمجھا کہ میں خود اس دنیا میں آ گیا۔ میں زمین پر ایک انسان کی حیثیت سے رہتا ہوں، اس لیے میری کچھ ضروریات بھی ہیں۔ تم لوگوں کے لیے بہتر ہوگا کہ تم مجھے خدا مان لو اور میری ضروریات کی تکمیل کے لیے نذرانے بھیجو۔ یاد رہے، مجھ پر ایمان نہ لانے یا میری شان میں گستاخی کی بنا پر تم سب اپنے انجام کی ذمہ دار خود ہوگے، کیونکہ میرا یعنی تمہارے خدا کا عذاب بہت سخت ہے۔ میں نے اس سے پہلے جن قوموں پر عذاب نازل کیے تھے میں اب بھی کر دوں گا، لہذا سمجھداری اسی میں ہے کہ میری اطاعت کی جائے۔ نعوذ باللہ۔ اس کی اس سرکشی کے بعد خلیفہ وقت نے اس کو لگام دینے کا فیصلہ کیا اور عباسیہ حکمرانوں نے اس کے قلعے پر حملہ کر کے اسے ہلاک کرنے کے لیے اس کے گھر میں آگ لگا دی۔ لیکن اس سے پہلے کہ مکنہ کو گرفتار کر لیا جاتا، اس نے ہتھیار ڈالنے کے بجائے زہر کھا کر خود کا خاتمہ کر لیا۔ اس طرح اس فتنے کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ بعض روایات کے مطابق اس کی فوجیں اس کے مرنے کے بعد بھی ایک لمبے عرصے تک سرکش رہیں۔ اس کے بعد ان کا بھی مکمل خاتمہ کر لیا گیا۔ تو یہ تھا میرے محترم عزیز دوستو ابن مکنہ کا واقعہ۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ سانسن وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔